میری قسمت جلانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل اللہ۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری مستورات بھی بیان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی یہ خواہش ہے کہ یہاں جمعہ کے موقع پر جو بیانات ہوتے ہیں وہ بیانات اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے بیوی بچوں کو، اولاد کو سنائیں۔ تو اس کی سہولت کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے مدنی دسترخوان کے نام سے، اس میں یہ سارے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ مدنی دسترخوان کے نام سے یہ چینل موجود ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي بعد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، گزشتہ تقریباً 3 جمعہ ہم نے آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، بالخصوص اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو مال و دولت سے نوازا ہے، جائیداد سے نوازا ہے، وہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، اس پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس وقت امید یہی ہے کہ آپ میں سے بہت سارے حضرات جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اس پر توجہ دی ہوگی اور نیتیں کی ہوگی کہ ہم اپنے مال و دولت کو آخرت کی تیاری کے لیے اور جنت میں اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے لگائیں گے۔
مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کر لیتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے، اگر اسے توفیق نہ بھی ملے تب بھی اجر اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب نیتیں کریں اور آئندہ بھی جو باتیں ہم سنیں گے ان پر بھی عمل کرنے کی ہم نیت لے کر بیٹھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نیت کی وجہ سے اجر و ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو گزشتہ 3 جمعہ مالی اعتبار سے صدقہ جاریہ وغیرہ کر کے آخرت کی تیاری کے سلسلے میں بہت اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں، لیکن بہت سارے وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نہیں نوازا ہے، غریب ہیں، اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو کھلائیں پلائیں اور اپنے اخراجات پورا کر لیں، یہ بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو ویسے حضرات مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا کے اندر مال و دولت سے نہیں نوازا ہے، لیکن آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائیں گے، غریبوں کو جو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اس وقت یہ مالدار حضرات اگر انہوں نے اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں بھی غریب ہوتا، میرے پاس بھی اتنا مال نہ ہوتا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ غربا، غریب، یہ میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مالدار جو ہوں گے وہ اپنے مال کا حساب دینے میں لگے رہیں گے، اور جن کو اللہ نے دنیا میں مال و دولت کم دی تھی لیکن انہوں نے ایمان پر اور اپنے نیک اعمال پر انہوں نے زندگی گزاری، اچھے اعمال کیے، تو ان غریبوں کی یہ فضیلت ہے کہ وہ جنت میں مالداروں سے 500 سال پہلے چلے جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے یہ دیکھا ہے، معراج کے موقع پر غالباً آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں غریب زیادہ جائیں گے، غربا زیادہ جائیں گے، اور جہنم میں مالدار اور عورتیں زیادہ جائیں گی۔ اس لیے غریبوں کو مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر مال نہیں دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ نے عافیت دی ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر ہم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا، اپنی صحت کا صحیح استعمال کیا اور نیک اعمال میں اپنے وقت کو لگا لیا تو یقیناً مالداروں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ فقراء مہاجرین جو فقیر تھے، غریب تھے، مہاجرین میں سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا، اے اللہ کے نبی، یہ مالدار صحابہ بلند درجات حاصل کر رہے ہیں اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، وہ غلاموں کو آزاد بھی کرتے ہیں۔ تو اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے بلند درجے وہ حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ کیسی پیاری شکایت تھی صحابہ اکرام کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں کچھ اعمال ایسے بتاؤں گا جن کو کرنے سے تم پہلوں سے آگے بڑھ جاؤ، ان مالداروں سے تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ ہاں اگر یہ مالدار بھی وہ اعمال کر لیں تب تو یہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارے سے آگے بڑھیں گے، ورنہ تم ان مالداروں سے بھی آگے بڑھ سکتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا عمل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تم پڑھ لیا کرو تو تم مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ لیکن جو مالدار صحابہ تھے جب ان کو بھی معلوم ہوا کہ اتنا اونچا ثواب ہے تو وہ بھی اب ذکر کرنے لگے ہر نماز کے بعد۔ اب جو فقیر صحابہ تھے، غریب صحابہ تھے، انہوں نے دیکھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا اللہ کے نبی وہ بھی اعمال کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو غریب لوگ ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ نے مال و دولت سے نہیں نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مالدار ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے مالدار صحابہ نے سن لیا تو وہ بھی کرنے لگے۔ تو اس وقت ارادہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال اور کچھ ایسی دعائیں آپ کو بتائی جائیں، جیسے آج ہم چاہتے ہیں کہ مال کم لگے کاروبار میں، تجارت میں، لیکن فائدہ زیادہ ہو، ریٹرن زیادہ آئے، انویسٹ کم ہو، سرمایہ کاری کم ہو، لیکن اس پر ریٹرن بہت زیادہ ہے۔ جہاں بھی معلوم ہو جاتا ہے ہر تاجر وہاں دوڑتا ہے، ہر بزنس مین وہاں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے اعتبار سے ایسے ایسے اعمال اور ایسی ایسی دعائیں آپ نے بتائی ہیں جن میں وقت کم لگتا ہے لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ کم وقت میں زیادہ ثواب اور اجر کیسے حاصل کریں، اس سلسلے میں کچھ حدیثیں اس وقت آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ نیت کریں کہ ہر دن ان اعمال کو اور ان دعاؤں کو آپ پڑھا کریں۔ بہت آسان ہے، ہر پڑھا لکھا بھی اور ان پڑھ بھی، ہر بوڑھا بھی، نوجوان بھی، مرد بھی، عورت بھی ان اعمال کو کر سکتے ہیں، بہت آسان اعمال ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف ہیں۔ یہ کسی پیر کے یا کسی عالم کے، کسی مفسر کے نہیں ہیں، بلکہ سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ہم سب کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، فجر کی نماز کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے، اشراق کا وقت تھا، اس وقت بھی دیکھا کہ وہ مصلی پر برابر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ اس وقت سے اب تک عبادت میں لگی ہوئی ہو؟ کہا کہ ہاں اس وقت میں اب تک عبادت میں لگی ہوئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسی دعا اور ایسا فقرہ آپ کو بتاؤں جس کو تم اگر 3 مرتبہ پڑھ لو گے تو تمہیں فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے کے برابر ثواب مل جائے گا، یعنی تقریباً 2 گھنٹے، فجر کا وقت تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ اشراق کا ملا لیں تو تقریباً 2 گھنٹے کا ثواب آپ کو آدھے منٹ میں مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ، تمام اللہ کی ذات پاک ہے اور میں اسی کی تعریف بیان کرتا ہوں، عدد خلقی، اس کی جو مخلوق ہے اس مخلوق کے تعداد کے برابر،
میں اس کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ ورضا نفسی، اور اللہ کی رضا کے برابر میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ وزینت عرشی، اور اللہ کے عرش کے وزن کے برابر میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ وہ مداد کلماتی، اور کلمات کے جو سیاہی ہے اس سیاہی کے برابر میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، اس کو 3 مرتبہ پڑھنے میں آدھا منٹ نہیں لگتا ہے۔ جو بندہ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ اسے فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ روزانہ ایک ایک کلمہ ہی یاد کر لیں، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ تو ہر ایک کو یاد ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آگے کے کلمات ہیں، عدد خلقی، یہ ایک دن یاد کر لیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ ورضا نفسی، یہ ایک دن یاد کر لیں۔ وزینت عرشی، اس طرح آپ یاد کریں گے تو بہت آسان ہے، لیکن اجر و ثواب کتنا اونچا ہے۔ دوسری حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی بازار سے گزرتے ہوئے، جیسے ہمارا یہ بازار اسٹریٹ ہے، بار بار ہم بازار سے گزرتے ہیں، ہر نماز کو آ رہے ہیں، بہت سارے حضرات کے گھر اس طرف ہیں تو وہ بازار سے گزرتے ہوئے آتے ہیں، ہر ایک آدمی بازار سے گزرتا ہے، لوگوں کی دکانیں بازار میں ہیں، دفاتر بازار میں ہیں، عورتیں بھی جاتے ہیں، مرد بھی جاتی ہیں، بار بار ان سب حضرات کا جانا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بازار سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ اس کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 لاکھ گناہ معاف کریں گے۔ جب ایک مرتبہ پڑھنے پر اتنا اجر ہے، آپ بار بار پڑھیں گے، یہاں سے گھر پہنچنے تک پڑھتے رہیں گے تو پتہ نہیں کتنا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ بہت آسان ہے، چوتھا کلمہ ہے، بچے کو یاد ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ اگر آپ ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے پڑھ لیں گے، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی اور 10 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنا آسان عمل، لیکن اجر و ثواب کتنا اونچا ہے۔ قدر انہی کو ہوتی ہے جن کو آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور اجر و ثواب کا جن کو اندازہ ہوتا ہے۔ تیسری حدیث ہے مسند احمد کی، اور طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 کلمات ایسے ہیں اگر ان کو پڑھ لیں گے، 4 کلمات کو اگر 10 مرتبہ پڑھیں گے، 4 کروڑ نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ 4 کروڑ نیکیاں اللہ تعالیٰ 4 کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنے میں عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کیا کیا کلمات ہیں؟ سبحان اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ تو ہر ایک کو یاد ہی ہوتا ہے، ایک کلمہ ہو گیا۔ دوسرا کلمہ ہے الہ واحد احدا صمدا، اور تیسرا کلمہ ہے لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور چوتھا کلمہ ہے ولم یکن لہ کفوا احد، جو سورہ اخلاص کی آخری آیت ہے۔ یہ 4 کلمات ہیں، ان 4 کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنے میں شاید کہ 1 منٹ لگے گا، لیکن نیکیاں کتنی ہیں، ثواب کتنا ہے، 4 کروڑ نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ بھئی آپ یہاں 5 منٹ کام کریں گے تو آپ کو 4 کروڑ روپے دیں گے،
تو ہم میں سے کون ہے ایسا بتائیے جو کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ یہ 4 کروڑ بھی وہ جو ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن 4 کروڑ نیکیاں ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ رہنے والی نیکیاں، ہمیشہ رہنے والا ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک چوتھی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر ایک مرتبہ پڑھیں گے تو فرشتوں کو اس کا ثواب لکھنا بھاری ہو جائے گا، فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ آپ سوچیں کتنا اجر و ثواب ہے جس کو فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے، میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں تاکہ فرشتے لکھتے لکھتے ہمارے نامہ اعمال میں ثواب تھک جائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ تو تقریباً بہت سارے مسلمانوں کو یاد بھی ہوگی یہ دعا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے تو فرشتے ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ 5ویں حدیث ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ حشر کی 3 آخری کی آیتیں جو صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں لکھیں گے شام تک۔ ایک فرشتہ نہیں، 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں اس کے حق میں لکھیں گے، اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں لکھیں گے۔ اور اگر جس دن پڑھا ہے یا جس رات میں پڑھا ہے، اس رات میں یا اس دن اس کا انتقال ہوگا، اللہ کل قیامت کے دن شہداء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ سورہ حشر کی آخری آیتیں یہ بھی بہت سارے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آپ دیکھیں آدھا منٹ لگا ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن 70,000 فرشتے شام تک رحمت کی دعائیں لکھ رہے ہیں۔ 6ویں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تو کیا ہے فائدہ؟ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ بھی آپ کو یاد ہی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار 3 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیں، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہیں اللہ معاف کر دیں گے، اللہ سب کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ 7ویں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آج بہت سارے لوگ مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے بچوں کے نکاح کے سلسلے میں پریشان ہے، کوئی رزق کے مسئلے میں پریشان ہے، کوئی گھریلو جو جھگڑے ہیں ان کی وجہ سے پریشان ہے، اور کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، ادھورا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس دعا کو 7 مرتبہ صبح میں پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ادھورے کاموں کو پورا فرما دیں گے، اس کے اٹکے ہوئے کاموں کو پورا فرما دیں گے، اس کے الجھے ہوئے کاموں کو اللہ سلجھا دیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ توبہ کی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
7 مرتبہ اگر اس آیت کو پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ادھورے کاموں کو پورا فرما دیں گے۔ اصل میں یقین کی کمی ہے، یقین کے ساتھ اعمال کریں گے ضرور اس کا اجر و ثواب ملے گا، اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ شک کے ساتھ کریں گے تو کبھی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ کوئی اگر اس وقت بھی شک کر رہا ہے کہ اتنا ثواب مل سکتا ہے، اتنا اجر مل سکتا ہے، تو پھر اس کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیں گے، اس لیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جن کو دشمن بھی سچا کہتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے۔ بالکل پکی باتیں ہیں، لیکن شک کے ساتھ کریں گے تو کبھی نہیں ہوگا، یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شک سے اور شرک سے۔ شرک سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شک سے پناہ مانگی۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک گناہ ہے کہ آدمی اللہ کے بارے میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے بارے میں شک کرے۔ تو شک سے بچتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ یہ اعمال کریں، اللہ ضرور آپ کے کاموں کو جو ادھورے ہیں ان کاموں کو پورا فرمائیں گے، جو اٹکے ہوئے کام ہیں اللہ ان کو پورا کر دیں گے۔ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 8ویں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ 70 مصیبتیں اس کی دور فرما دیں گے۔ 1 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 1 مرتبہ اگر پڑھ لے 70 مصیبتیں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے ہلکی مصیبت فقر و فاقہ ہے، سب سے کم درجے کی مصیبت فقر و فاقہ ہے، جس کے بارے میں آج ہم سب کی زبانوں پر شکایتیں ہیں، رزق کے معاملے میں پریشان ہیں۔ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، اللہ سارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ یقین کے ساتھ عمل کریں، 1 مرتبہ پڑھنے پر 70 مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ 9ویں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو 4 کلمات کو پڑھے گا، یہ 1 کلمے کو 4 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 4 بڑی بیماریوں سے حفاظت کریں گے۔ فجر کی نماز کے بعد 4 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 4 بڑی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے حفاظت کریں گے۔ پہلی بیماری ہے پاگل پن، آدمی پاگل نہیں ہوگا، بڑی عمر کو بھی پہنچے گا تب بھی پاگل نہیں ہوگا۔ کوڑ پن جو برس کی بیماری ہوتی ہے، شکل و صورت بدل جاتی ہے، داغ دھبے آ جاتے ہیں، اس بیماری سے اللہ حفاظت کریں گے۔ تیسری بیماری ہے اندھا پن، اللہ اندھا نہیں کریں گے، آخر وقت تک بھی اللہ اس کی آنکھوں کو صحیح سالم رکھیں گے۔ اور چوتھی بیماری ہے فالج۔ ان 4 بڑی بیماریوں سے اللہ حفاظت کریں گے اگر 4 مرتبہ اس کلمے کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں گے۔ تو وہ کیا کلمے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا آسان ہے، 4 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ 4 بڑی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائیں گے۔ 10ویں حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں تقریباً ہر مسلمان کو یہ تو یاد ہی ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی آیت الکرسی کو پڑھے، ہر بچے کو یاد ہوتی ہے آیت الکرسی، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا
فائدہ اور اس کا ثواب یہ بیان فرمایا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ جنت میں جانے سے اس کو صرف موت روک سکتی ہے، یعنی جب موت آ جائے گی فوراً وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کتنا اونچا ثواب ہے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا، بہت اونچی آیت ہے، ہر بچے کو یاد دلانا چاہیے۔ 11ویں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا اللہ قبول کر لے، مستجاب الدعوات ہمیں بنا دے۔ اگر کوئی پیر یا کوئی اللہ والا بتا دے کہ یہ عمل کرو گے تو تمہیں اللہ مستجاب الدعوات بنا دے گا، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول کر لے گا، میں ایک اسم اعظم بتاتا ہوں، اگر تم اس کو کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، تو لوگ اللہ والوں کی باتوں پر، پیر اور علماء کی باتوں پر کتنا بھروسہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اگر یہ عمل کرو گے تو تمہیں اللہ مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو اللہ مستجاب الدعوات بنا دے، پھر بندہ یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، ادھر مسئلہ حل ہوتا چلا جائے، دنیا کے بھی مسائل حل ہوں گے، آخرت کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، 27 مرتبہ 20 پر 7 مرتبہ ہر دن جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ وہ دعا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، وللمسلمین والمسلمات، اے اللہ مسلمان مردوں کی مسلمان عورتوں کی مدد فرما، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی اے اللہ مغفرت فرما۔ جو اس دعا کو اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 مرتبہ ہر دن پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے، اب اس کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اور اجر و ثواب ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو یہ 27 مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی بلین اگر اس وقت مسلمان مرد عورتیں ہیں تو آپ کو یہ دعا پڑھ لینے پر 27 مرتبہ بلین ثواب آپ کو مل جائے گا۔ روزانہ اس کا معمول بنا لیں۔ یہ جو دعائیں ہم نے بتائی ہیں کوشش کریں اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، فجر کی نماز کے بعد ان ساری دعاؤں کو پڑھ لیں تو کتنا اجر و ثواب آپ کو مل گیا، اور دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے، آخرت کے بھی مسائل ہوں گے۔ ایک آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ صبح میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اجر و ثواب اتنا اونچا بیان فرمایا، سن کر دل کھل جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن مرد اور عورتیں اس دعا کو ضرور پڑھنے والے بن جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے گا فجر کی نماز کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ دیں گے، اتنا زیادہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ جنت میں لے جانے کی ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہے۔ اگر اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، بہت آسان دعا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بنی اسرائیل نے، ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے اس وقت راضی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور اللہ سے آپ نے یہ پوچھا، یہی سوال ہے
یقیناً ہم سب کو بھی یہ جواب جاننے کے بعد بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ یہ اتنی بڑی بات معلوم ہو گئی کہ اس وقت اللہ مجھ سے ناراض ہے یا اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ معلوم ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اپنی قوم کو بتا دو کہ جس وقت وہ مجھ سے راضی ہوتے ہیں میں ان سے راضی ہوتا ہوں، جس وقت وہ مجھ سے خفا ہوتے ہیں میں ان سے خفا ہوتا ہوں۔ اس وقت ہم دیکھ لیں کہ اگر ہم اس وقت اللہ سے راضی ہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے کہ اللہ آپ جو کر رہے ہیں بالکل خیر کے لیے کر رہے ہیں، اللہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل مناسب فیصلہ ہے، آپ کا ہر حکم اور آپ کا ہر عمل اے اللہ اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ مصیبت آئے تب بھی بندہ اللہ سے راضی ہے تو گویا اس وقت اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جس وقت بندے کی زبان پر شکوہ شکایتیں ہوتی ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا، اللہ کے بارے میں شکوے شکایتیں، تقدیر کے بارے میں شکوے شکایتیں، تو اس وقت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ بھی اس وقت آپ سے ناراض ہے۔ جب ہم اللہ سے راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، تو یہ جو دعا ہے رضیت باللہ ربا، ہر فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں آپ سے راضی ہوں، اے اللہ میں آپ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وہ بھی محمد النبی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد ہونے پر نبی ہونے پر میں راضی ہوں، وہ بھی اسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں۔ جب بندہ روزانہ یہ کہتا ہے گویا اللہ سے رضامندی کا وہ اظہار کر رہا ہے، تو اللہ بھی اس سے راضی ہوں گے، اور پھر یہ اجر و ثواب ملے گا، یہ فائدہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت آسان نیکیاں اور آسان دعائیں آپ کو اس وقت بتائی گئی ہیں، یہ ہر مالدار بھی کر سکتا ہے، ہر غریب اور ہر مرد اور ہر عورت یہ سب کر سکتے ہیں۔ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بہت اونچے اعمال ہیں، ثواب بہت اونچا ہے، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، آج ہمیں 1000 روپے کی قدر ہے اور 100 روپے کی قدر ہے، لاکھ روپے کی قدر ہے، یہاں تو کروڑوں کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ قدر کرنے والوں کو اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں، اس لیے ہم سب آگے بڑھیں اور ان اجر و ثواب کے کاموں کو روزانہ کرنے کا معمول بنا لیں۔ آج ایک نیکی کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، کل قیامت کے دن ایک نیکی کا اجر و ثواب معلوم ہوگا۔ حضرت کعب ابن احبار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے عمر، کل قیامت کے دن ایسا عالم ہوگا نفسی نفسی کا کہ اگر بندہ 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئے تب بھی اسے کم معلوم ہوگا، 70 نبیوں کے برابر اعمال لے کر آئے تب بھی کم معلوم ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ نے آج صحت دی ہے، طاقت دی ہے، وقت دیا ہے، اس کی قدر کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں، اور جتنا ہو سکے اجر و ثواب اور آخرت کے بینک بیلنس کو جمع کرنے کی ہم سب فکر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کی اور اپنی صحت کی اور جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ بھی ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھارت اسکاؤٹ یہ ہمارے اس ملک کے اندر ایک اہم شعبہ ہے، جمعیت العلماء کی طرف سے اس شعبے پر توجہ اس وقت بہت زیادہ دی جا رہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نوجوان جن کی عمر 18 سال سے لے کر 40 سال تک ہے، ویسے نوجوان اس میں شریک ہو کر ذہنی اعتبار سے بھی تربیت حاصل کر سکتے ہیں اور جسمانی اعتبار سے بھی تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ کرے گا اور اس میں شریک ہوگا تو گویا وہ اپنے آپ کی بھی حفاظت کر لے گا، دوسروں کی بھی حفاظت کرنے والا بن جائے گا، اپنے آپ کو بھی نفع پہنچانے والا اور دوسرے کو بھی نفع پہنچانے والا بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس حدیث کی بنیاد پر جمعیت العلماء کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ نوجوان اس شعبے سے لگ کر اپنی جسمانی اعتبار سے بھی تربیت کریں اور دماغی اور ذہنی اعتبار سے بھی ان کی تربیت ہو، تو پھر انشاءاللہ آگے چل کر یہ بہت امت کا اور اس ملک کی تعمیر اور ترقی کا کام کر سکیں گے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 20 تاریخ سے یہ کورس شروع ہو رہا ہے، صرف 7 دن کا کورس ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے کینسل ہو گیا۔ اب جو ہے پھر اگلے مہینے 11 تاریخ سے لے کر 17 تاریخ تک
یہ 6-7 دن کا کورس ہے، 6-7 دن وہیں رہنا ہے، لیکن انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوگا آپ کو وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت یہاں لگائیں، اور صرف 7 دن ہے، کوئی لمبا وقت نہیں ہے، لیکن 7 دن میں آپ بہت ساری چیزیں سیکھ کر آئیں گے، اور آپ کو حکومت کی طرف سے ایک بہترین سرٹیفکیٹ ملے گی، اور اس کے ذریعے سے آپ بہت سارے دنیاوی فائدے بھی حاصل کر سکیں گے، اور لوگوں کا فائدہ آپ پہنچا سکیں گے۔ اس لیے گزارش ہے اس سلسلے میں توجہ دیں۔ گزشتہ جمعہ بھی ہم نے اعلان کیا تھا، اس جمعہ بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں، نوجوانوں سے خاص کر وہ حضرات اس پر توجہ دیں اور آ کر ملاقات کریں۔ جلد سے جلد کرنا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے وہاں بکنگ بھی کرنی ہوتی ہے کہ اتنے افراد آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے لیے ایک یونیفارم بھی سلانا ہوتا ہے، اس لیے پہلے ہی ملاقات کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ یقیناً بہت ہی گندے ہیں، لیکن اے اللہ آپ ہی کے بندے ہیں، آپ کے دربار میں آپ کی توفیق سے اے اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے، سچی توبہ نصیب فرما دیجیے۔ یقیناً اللہ ایک بڑی زندگی غفلت میں گزار دی ہے، اللہ دنیا بکتے بکتے گزار دی ہے، آخرت کی جیسی تیاری کرنی چاہیے تھی اللہ ہم تیاری کر نہیں پائے۔ اے اللہ بقیہ زندگی کو پچھلی زندگی کے لیے کفارہ بنا دیجیے۔ اے اللہ آگے کی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے خوب اے اللہ استعمال کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، آپ توفیق فرما دیں، آپ آسان فرما دیں تو سارے مشکلات حل ہو جائیں گے۔ اے اللہ کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اے اللہ اپنی پسند کے مطابق ہمیں بنا لیجیے، اے اللہ اپنی پسند کے مطابق ہمیں بنا لیجیے، اے اللہ اپنی پسند کے مطابق ہمیں بنا لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما دیجیے، سنتوں والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ سنتوں پر موت نصیب فرما دیجیے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ بری زندگی، بری موت اور برے انجام سے بچا لیجیے، اخلاص والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی رضامندی والے اعمال کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس زندگی کو، صحت کو اور آپ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی اے اللہ قدر کرتے ہوئے اس کو صحیح استعمال کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہر ایک کو مرنا ہے، آپ کے پاس آ کر جواب دینا ہے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کس کا کفن تیار ہو کر بازار میں آ چکا ہے۔ اے اللہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون کب مرے گا، اے اللہ کب تک زندہ رہے گا۔ اے اللہ اس کا علم صرف آپ کو ہے۔ اے اللہ ہم سب آپ سے بھیک مانگتے ہیں، موت سے پہلے موت کی تیاری، آخرت کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کے بعد پچھتانے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ آپ نے مال و دولت دی ہے، جائیداد دی ہے، اس کو صحیح جگہ لگا دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مرتے وقت جو تمنا کی جاتی ہے، جس کا آپ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ کاش میں صدقہ کر دیتا، کاش میں اپنی جائیداد کو فلاں جگہ لگا دیتا، اے اللہ اس وقت تمنا کرنا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اے اللہ آج آپ نے صحت دی ہے، دولت دی ہے، اے اللہ آج ہمیں اس کام کو کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یقین کامل نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ اے اللہ آخرت کی زندگی کو اے اللہ دنیا کی زندگی سے بہتر بنا دیجیے، آخرت کی نعمتوں سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو جہنمی نہ بنائیے، اے اللہ ہماری نسل میں سے کسی کو جہنم میں نہ بھیجیے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، خشوع و خضوع والی نماز نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے، آنکھوں
آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، حافظ قرآن، عالم دین، دین کا سچا خادم بنا دیجئے، نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، دنیاوی اور دینی علوم سے مالا مال فرما دیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے آخرت کا نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اے اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما دیجئے، بال بال ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن جن کے والدین زندہ ہے اپنے والدین کی قدر نصیب فرما دیجئے، اللہ خوب ان کی خدمت کر کے روزانہ ان کو بار بار دیکھ کر مقبول حج کا ثواب حاصل کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ناقدری سے، بے ادبی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ اس وقت جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ بے روزگاروں کو حلال برکت والی عافیت والی روزی نصیب فرما دیجئے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو بے نکاح لڑکیاں لڑکے موجود ہیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے نیک صالح جوڑے نصیب فرما دیجئے، اے اللہ نیک صالح جوڑے نصیب فرما کر ماں باپ کا بوجھ ہلکا فرما دیجئے، گھروں کی اے اللہ تنگیوں سے بچا لیجئے، قبر کی تنگی سے بچا لیجئے، برکت والی عافیت والی زندگی اور روزی نصیب فرما دیجئے، اللہ کسی محتاج کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ ہمیشہ دینے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والا بنا دیجئے، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما دیجئے، نوجوانوں کو نیک ہدایت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے وقت کو موبائل میں اور دیگر اے اللہ بیکار چیزوں میں ضائع کرنے سے بچا لیجئے، بے حیائی والے اے اللہ کاموں سے بچا لیجئے، اے اللہ سنتوں والی زندگی نصیب فرما دیجئے، ہماری ماؤں کو بہنوں کو بھی نیک ہدایت عطا فرما دیجئے، پردے کا اے اللہ پابند بنا دیجئے، اے اللہ اپنے شوہروں کی اپنے ماں باپ کی بچوں کی سب کی خوب قدر کرنے کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ان کی بھی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اللہ جو مانگا ہوئی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان کے مطابق عطا فرما دیجئے، اللہ اس دعا کو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے، اللہم انا نسألک من خیر ما سالک منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صل يا رب على النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، آج جو کچھ دعائیں بتائی گئی ہیں، آخرت کا جو خزانہ بتایا گیا ہے اس کو آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو مدنی دسترخوان چینل سے یوٹیوب سے آپ اس بیان کو سن کر نوٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی عورتوں کو اپنی گھر والوں کو بھی یہ بیان سنائیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے آخرت کا خزانہ جمع کر سکیں۔